بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز ناظرین کرام و سامعین اعظام، آج کی اس مختصر سے درس میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، موضوع ہے ہجری سال کا آغاز کب اور کیسے ہوا. معزز ناظرین کرام، 1441 ہجری ہم سے رخصت ہو گیا ہے. ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے. ہم اور آپ 1442 ہجری میں داخل ہو گئے ہیں. اس لیے جوش جذبے کے ساتھ کام شروع کریں. جو غلطیاں ہو گئی اسے دہرانے کی کوشش نہ کریں. ہر قوم کے اندر آپ دیکھیں تاریخ، دن، مہینہ، سال ہے. سال کا آغاز بھی ہے اور سال کا اختتام بھی ہے. معزز ناظرین کرام، کیلنڈر کے اعتبار سے جتنے بھی ہے وہ سارے کے سارے چاند کے اعتبار سے ہے، مگر اسلامی سال سورج کے اعتبار سے ہے. اور عیسوی سال جسے ہم اور آپ کہتے ہیں 2020، یہ عیسوی سال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے وہاں سے لیتے ہیں. لیکن آج کی اس مختصر سے درس میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہجری سال کا آغاز کب اور کیسے ہوا. معزز ناظرین کرام، ایک سال میں عیسوی کے اعتبار سے 365 دن ہوتا ہے اور ہجری کے اعتبار سے 354 دن یا 55 دن ہوتا ہے، یعنی 10 دن 21 گھنٹہ عیسوی سال سے کم ہوتا ہے. حاضرین، اسلام سے پہلے عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی. اسلام کے اندر تاریخ لکھنے کا رواج دستور نہیں تھا. یہ کیسے ہوا؟ آئیے قاضی سلیمان منصور پوری کی کتاب رحمت العالمین کو دیکھتے ہیں. اسی طرح سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری جو بخاری شریف کی سب سے بہترین شرح ہے نقل کرتے ہیں. حدیث نمبر 3934 کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سن 17 ہجری کے اندر حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، مگر ان خطوط میں تاریخ لکھی نہیں ہوتی ہے. اور تاریخ لکھنے کا بڑا فائدہ ہے کہ یہ تاریخ خط کب لکھا، کب آپ نے ارسال کیا، کب پہنچا، کب اس کے اوپر عمل جاری ہوا، اور اس کے دار و مدار تاریخ لکھنے کے اوپر ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معقول سمجھا اور فوراً اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بڑے بڑے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا. ایک میٹنگ بلائی گئی، مجلس شورا قائم کی گئی اور اس میٹنگ میں 4 طرح کی باتیں سامنے آئی. ایک جماعت کی یہ رائے تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے. دوسری جماعت کی یہ رائے تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال نبوت سے نوازا گیا اس سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے. تیسری جماعت کی یہ رائے تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال ہجرت کر کے گئے اس سال سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے. اور چوتھی جماعت کی یہ رائے تھی کہ جس سال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں اس سال سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے. چنانچہ ان کے اوپر باضابطہ بحث ہوئی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ نبوت کے سال اور آپ کی ولادت باسعادت کے سال میں اختلاف ہے، چنانچہ اس سال اسلامی سال کا آغاز نہ کیا جائے گا. رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال، تو یہ سال غم کا سال ہے، حزن و ملال کا سال ہے، صدمہ کا سال ہے. اس سال سے بھی اسلامی سال کا آغاز نہیں کیا جائے گا بلکہ ہجرت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا ہوگی. اور یہ رائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سال کا آغاز ہجرت کے سال سے شروعات کی، اس کا آغاز ہوا. اسی مجلس کے اندر یہ بات ہوئی کہ اب کس مہینے سے سال کی ابتدا کی جائے.
اس کے بارے میں مختلف آرائیں آئی، مختلف باتیں سامنے آئی۔ کسی نے کہا رمضان مبارک کے مہینے سے سال کی ابتدا کی جائے کیونکہ مقدس مہینہ ہے، کسی نے کہا ربیع الاول کے مہینے سے سال کی ابتدا کی جائے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کیے تھے، کسی نے کہا رجب کے مہینے سے ابتدا کی جائے، کسی نے کہا محرم الحرام کے مہینے سے ابتدا کی جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مشورہ تھا، جو رائے تھی کہ محرم الحرام کے مہینے سے ابتدا کی جائے، حضرت عمر فاروق نے یہ فیصلہ سنایا کہ محرم الحرام ہی کے مہینے سے سال کا آغاز کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ربیع الاول، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ربیع الاول کے مہینے سے کیوں شروعات نہیں کیا، محرم ہی سے کیوں کیا؟ اس کا جواب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر حدیث نمبر 3934 کے اندر بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ، پلان آپ محرم کے مہینے ہی میں کر لیا تھا۔ بھلے ہی آپ نے ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں کیا، لیکن آپ نے جو عزم مصمم ارادہ کر لیا وہ محرم ہی کے مہینے میں کیا تھا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم کے مہینے سے سال کا آغاز کیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ چند باتیں تھیں کہ ہجری سال کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور کب ہوا، یہ آپ کو باتیں بتائی۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔